حاضرین، آج کا جو موضوع جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے پی ڈی ایم کا لمحہ فکر، دیٹ از پی ڈی ایمز مومنٹ آف ٹروتھ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ یعنی پی ڈی ایم جو ہے، جو کہ اکتوبر میں بنی، اور اس میں اپوزیشن کی 1 درجن سے زیادہ جماعتیں، بڑے زور و شور کے ساتھ اس نے کام شروع کیا کہ جو حکومت ہے تحریک انصاف کی، عمران خان کی، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ اس حکومت جو ہے، اس طرح کی حکومت ان کے نزدیک ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ کیوں ناقابل برداشت ہو گئی؟ اس پہ 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جو قائدین پی ڈی ایم کے، وہ نیب کے شکنجے میں ہیں، کہ ان کے خلاف نیب کے کیسز، کرپشن کے کیسز، اور عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ میں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، پی ڈی ایم والے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری یہ کہ 2.5 سال کے عرصے میں، تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس میں جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، اخرا پروری میں اضافہ ہوا، لاقانونیت میں اضافہ ہوا، اچھی حکمرانی جو ہے وہ خواب بن گئی، تو اپوزیشن کی جماعتیں، جس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام اور جو جماعتیں ہیں، انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے کہ عوام جو ہے پریشان ہیں، تو ان کو جو ہے استعمال کیا جائے، ان کے جذبات کو استعمال کیا جائے جو کہ حکومت کے خلاف ہیں، اور پھر اس حکومت سے چھٹکارا حاصل دلایا جائے۔ مگر یہ صرف ایک مفروضہ تھا۔ بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ دسمبر کی 31 سے پہلے حکومت چلے جائے گی، جنوری کی 31 سے پہلے حکومت چلے جائے گی۔ 3 بڑے انہوں نے اقدامات جو ہے اس کے بارے میں سوچا۔ ایک تو یہ کہ لانگ مارچ کیا جائے گا، دوسرا یہ کہ استعفے دیے جائیں گے پارلیمنٹ سے اور پھر صوبائی اسمبلیوں سے، اور پھر یہ بھی کہ جو کہ تجویز پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جو حکومت ہے، جو عمران خان کی حکومت ہے، جو پرائم منسٹر ہیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے، تحریک عدم اعتماد، ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں، جیسے پی ایم ایل ہے، پی ایم ایل این ہے، پی 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 ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور بھی پارٹیز ہیں، وہ یہ الزام لگاتی رہی تھیں پاکستان تحریک انصاف پہ، کی حکومت پہ، کہ یہ یو ٹرن لیتی ہے، کہ عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں، ہر چیز پہ یو ٹرن لیتے ہیں، ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کی بات پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم نے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں یا 1 مہینے میں کیا کیا؟ جتنے یو ٹرن اس نے لیے ہیں، میرے خیال میں تحریک انصاف کی حکومت نے بھی نہیں لیے ہوں گے 2.5 سال میں۔ پہلا یو ٹرن، لانگ مارچ، احتجاجی جلسے ہوئے، ٹھیک ہے، کراچی میں ہوا، گجرانوالہ میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا، پشاور میں ہوا، لاہور میں ہوا، تاکہ عوام کو متحرک کیا جائے، موبلائز کیا جائے حکومت کے خلاف۔ جلسے ہو گئے، مگر یہ کہ ان جلسوں کے بعد لانگ مارچ کیا جائے گا، اور وہ لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ وہ لانگ مارچ جو ہے وہ راولپنڈی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ تھا کہ لانگ مارچ ہوگا، پھر دھرنا ہوگا۔ اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی جو ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش، مگر پیپلز پارٹی کا رویہ جو ہے لانگ مارچ یا دھرنے کے تعلق سے وہ بالکل ہی مختلف۔ دوسری چیز، استعفے دیے جائیں، اور یہ مفروضہ کہ اگر استعفے دے دیے اپوزیشن نے، تو بقول مریم نواز کے، جو کہ نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی، کہ 500 حلقوں میں الیکشن کرانے پڑیں گے حکومت کو اگر اپوزیشن نے استعفے دے دیے، اور یہ حکومت نہیں کرا سکے گی۔ جبکہ دوسری طرف
عمران خان صاحب کی حکومت نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر استعفے دیے تو ضمنی انتخابات ہو جائیں گے. پھر یہ بھی ایک مفروضہ تھا کہ اگر سندھ اسمبلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سندھ حکومت ختم ہو جاتی ہے، سندھ اسمبلی جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، تو الیکٹرل کالج جو ہے سینٹ کے لیے، جو سینٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں فیبری یا مارچ میں، تو الیکٹرل کالج جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا کہ اگر ایک صوبہ جو ہے اس کی اسمبلی قائم نہیں رہتی تو وہ ٹوٹ جائے گا اور پھر سینٹ کے انتخابات نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ یہ تاثر کہ سینٹ کے انتخابات میں اگر ہوتے ہیں تو اس میں تحریک انصاف جو ہے اس کو اکثریت حاصل ہوگی اور وہ لمبے عرصے کے لیے ہوگی. یعنی کہ اب جو انتخابات ہوں گے سینٹ کے تو ان کے ممبران جو ہیں ان کی مدت جو ہے تقریباً 7 سال تک رہے گی. تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ کہا گیا کہ ہم استعفے دے دیں گے، سندھ اسمبلی جو ہے اس کو توڑ دیں گے. مگر پتہ ہی چلا جو ان کے آئینی ماہرین ہیں کہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الیکٹرل کالج پھر بھی رہے گا. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے پہلے فیصلہ کرتی ہے بعد میں سوچتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی. تو یہ دو ایسی چیزیں ہوئی جس میں کہ ایک تو لانگ مارچ کا اور ایک استعفوں کا، جس میں کہ پی ڈی ایم نے یو ٹرن لیا. اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، ہم اس اسمبلی کو مانتے نہیں ہیں. اب وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اب وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے میدان خالی چھوڑ دیا تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ نے پہلے ہوم ورک نہیں کیا تھا کہ اپنے اجلاسوں میں تو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور اس کے بعد آپ نے یو ٹرن لے لی. ایک اور یو ٹرن جو لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے پرجوش انداز میں مولانا فضل الرحمان کہتے تھے، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے بانی ہیں، جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، اور جو ان کی پارٹی کے کئی اہم رہنما، کہ ہمارا جھگڑا جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہے، پرائم منسٹر سے نہیں ہے، ہمارا جو ہے وہ ہے سہولت کار جو ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ. اور اسی لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کیا گیا. اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے 30 جنوری کو فرمایا اسلام آباد میں کہ ہمارا جھگڑا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، ہمارا جھگڑا جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ہے، حکومت سے ہے. ہمیں صرف شکوہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ اس نے اپنا وزن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ اس میں کیوں ڈال دیا ہے، عمران خان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، 2018 کے الیکشنز جو ہیں اس میں اس کے ذریعے ان کو کیوں مسلط کیا گیا. تو یہ ایک اور یو ٹرن ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، فوج سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو مطلب فوج کے جو وہ ہیں اہم عہدوں پہ جو ہیں ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور اگر ہمیں گلہ ہے تو گلہ جو ہے وہ بھی اپنوں سے ہوتا ہے. اب یہ چیز جو ہے اس طرح کی بچکانہ قسم کی سوچ، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مکمل طور پہ بے نقاب ہو چکی ہے، اس کی جو ساکھ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب کہ جو ایشوز ہیں پاکستان میں، جو کہ عوام کو درپیش ہیں، 22 کروڑ عوام کو، کہ آئے دن بجلی کے جو بل ہیں ان کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل اور مٹی کے تیل کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہو گئی ہے، عوام جو ہے پریشان ہیں. اور اب جو ہے آپ یو ٹرن لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو ارباب اقتدار کی طرح حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ پر آسائش ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ کس طرح سے چکی میں پس رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر عوام کیوں قربانی دیں، عوام کیوں ان کے لیے سڑکوں پہ نکلے. اور یہ بات میرے خیال میں ان کو پتہ چل گئی تھی کہ بھئی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں، کہ ہم استعفے دیں. اب اس پہ تیسری چیز جو آ گئی ہے، جو کہ بلاول بھٹو نے، جو کہ چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے،
وہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایک تجویز دیتا ہوں کہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، جس پہ کہ PMLN کے جو رہنما ہیں، جس میں احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز جو ہیں، انہوں نے کہا بھائی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں حکومت کے خلاف، کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشنز میں کیا ہوا کہ ہمارے ممبران کی تعداد زیادہ تھی اور ہم ہار گئے اس میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے انہوں نے بلاول سے کہا بھائی کہ پہلے تو ہمیں وہ اعداد و شمار دیں، وہ نمبر دیں، جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہاں اگر تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی تو اس سے حکومت ختم ہو جائے گی، جب حکومت کی طرف سے وہ بڑے پر اعتماد ہیں، پے در پہ حماقتیں PDM کی طرف سے، اس کی وجہ سے ان کے اندر اعتماد جو ہے، حکومت کے اندر اعتماد جو ہے وہ اور زیادہ گہرا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک PDM کے لیے لمحہ فکر ہے، اور خاص طور پہ اب یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ پیپلز پارٹی کا الگ ایجنڈا ہے کہ اقتدار جو ہے اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ان کو مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ اشارے ملے ہیں کہ آپ ذرا رک جائیں، یہ سال رک جائیں، آپ اگلے سال جو ہے انشاءاللہ بقول ان کے تبدیلی آ جائے گی، تو یہ تو پھر اب آپ کے پاس تو ویسے ہی 2 سال رہ گئے ہیں، 2021 2022 2023 جو ہے اس کا وہ تو الیکشن کا سال ہے، کہ جو پچھلے الیکشنز تھے وہ تو جولائی میں ہوئے تھے، 3 مہینے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی تھی، تو 3 سال تو تقریباً 2.5 سال تو پورے ہو گئے ہیں PTI کی حکومت کے، تو اس لیے ان کو یہ کہا گیا ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے میرے خیال میں، کیونکہ PMLN کے ساتھ تو ان کا کوئی رابطہ اس طرح سے مطلب وہ تو بہت ہی ان کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف کہ بھئی آپ ابھی رک جائیں اور اس کے لیے انتظار کر لیں، تھوڑا 8-9 مہینے انتظار کر لیں، تو اسی لیے پیپلز پارٹی نے اپنی جو سمت ہے، جو اپنی حکمت عملی ہے وہ تبدیل کر لی۔ اس لیے PDM کے جو اجلاس ہوں گے یا جو بھی سربراہی جو ان کے وہ ہوں گے، اس میں صاف پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اگر اتنی پر اعتماد ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت کو فارغ کر دے گی، تو اس میں سچائی کتنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر تھا، یہ مفروضہ تھا کہ عمران خان یا PTI کی حکومت نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے اپوزیشن کو متحد کیا اور PDM بنی۔ اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ PDM کے یو ٹرن کی وجہ سے، حماقتوں کی وجہ سے، اس کی بچکانہ سیاست کی وجہ سے حکومت مضبوط ہو گئی۔ دونوں چیزیں ہوئی ہیں، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ میرے خیال میں کوئی معجزہ ہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کامیابی دلا سکتا ہے، معجزہ، اور میرے خیال میں معجزے اب بہت کم ہوتے ہیں، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ 2 سال مزید برداشت کریں اس حکومت کو، آپ اسے ایکسپوز کریں، آپ پوزیشنز لیں ان کے خلاف، کیونکہ اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے کہ سڑکوں میں آ کے دھرنے دے کے یا استعفے دے کے آپ حکومت کو ہٹا دیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اور اسی لیے PDM کی سبکی ہوئی ہے، اور ان کو اس بات میں پشیمانی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے کہ انہوں نے 3-4 مہینے عوام کو امیدیں دلائیں اور اس کے بعد پیچھے ہٹتے رہے، یو ٹرن لیتے رہے۔ تو اس لیے جو یو ٹرن جو ہے وہ اب PDM کے حصے میں آئی ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ آپ غلط کہتے ہیں کہ PTI کی حکومت یو ٹرن لیتی ہے، عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن تو آپ نے لیے ہیں، یہ کے بعد دیکھ رہے۔ بہت شکریہ۔